بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے نماز استخارہ اور اس سے متعلقہ اہم امور پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کرنے کے بعد نتیجے کا کیسے پتہ چلتا ہے اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ نماز استخارہ کے دوران کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے. اور اس کے علاوہ بہت ساری غلط فہمیاں استخارے سے متعلق لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. اور استخارہ کرنے کے بہت سارے لوگوں نے غلط طریقے بھی اختیار کر لیے ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. ہر انسان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. ہر بندے میں یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کل کیا ہوگا، گھنٹے بعد کیا ہوگا، اگلے لمحے کیا ہوگا. ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے، زیادہ توجہ میری اس پہ ہونی چاہیے کہ مجھے ابھی کیا کرنا ہے، میرے اوپر کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ دینی موضوعات میں بھی لوگوں کی دلچسپی آنے والے وقت کے بارے میں زیادہ ہوتی ہے. قیامت کی نشانیوں کو لے کر فلاں نشانی واقع ہو گئی ہے اور فلاں رہ گئی ہے. کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کو قیامت کی نشانیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے اور مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں. فلاں جنگ ہو رہی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. فلاں جگہ یہ بن رہا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو یہ انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ آنے والے وقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے یا اسے اندازے لگانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کوئی بندہ کبھی پیشن گوئی کر دے اور وہ ہو جائے تو بڑا مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کہا تھا اور یہ کام ہو گیا ہے. جاہلیت کے دور میں بہت سارے طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے تھے کہ جن طریقوں پہ چلتے ہوئے وہ اپنے کام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ میرا کام کامیابی ہوگی اس میں یا نہیں ہوگی، اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی لوگوں کے پاس ایسے طریقے، ایسے رسم و رواج یا ایسے کام رائج رہے ہیں. لیکن ہمارا بطور مسلمان یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں کام ہمارے لیے خیر ہوگی، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے شر ہو. بظاہر ہمیں فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہی ہم وہ کام کرتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شر کی صورت میں نکلتا ہے. جتنی شادیاں ہوتی ہیں خوشی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کبھی کوئی شادی غم کے ساتھ ہوئی ہے؟ لیکن خوشی آگے بھی چلے گی یا غم نتیجہ نکلے گا، یہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے. انسان کی اپنی سوچ کچھ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ کامیاب ہوتا ہے، ویسی سوچ کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے، اور بعض اوقات اس کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے. قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت، بڑی پیاری اور بڑا حوصلہ دینے والی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت کرو، تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
اور وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، کسی چیز کو پسند کرو، تمہیں بڑی اچھی لگے، کسی صورت تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اب یہ دیکھیں ایک اصولی بات یاد رکھ لیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ آنے والا وقت کیسا ہے کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ تو جاہلیت کے دور میں لوگ مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرتے تھے، اپنے کام کے بارے میں کامیابی اور ناکامی کے اندازے لگانے کے لیے مختلف کام انہوں نے اپنے لیے رکھے ہوتے تھے۔ آج بھی آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو شادی سے پہلے وہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ کنڈلی نکلواتے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کس لیے ہوتا ہے یہ؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دو لوگوں کا جو ملاپ ہے، شادی ہے، تعلق ہے، یہ آگے صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ پہلے زمانے میں جاہلیت کے دور میں لوگ پرندہ اڑاتے تھے، کوئی کام کرنے سے پہلے دائیں طرف گیا تو کام صحیح ہوگا، بائیں طرف گیا تو کام خراب ہوگا۔ آج بھی لوگوں نے طوطے رکھے ہوئے ہیں فال نکلوانے کے لیے، پرچیاں ڈال دیتے ہیں، طوطے جا کے پرچی اٹھا کے لاتے ہیں اور کھول کے دیکھتے ہیں، اس سے اندازہ لگا دیا جاتا ہے جی یہ صحیح ہے یا۔ کچھ لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے مستقبل کا حال بتاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام شرعی لحاظ سے حرام ہیں، ان سے کوئی بھی مستقبل کا حال پتہ نہیں چل سکتا، نہ ہی ان کاموں کے کرنے سے شر دور ہوگا اور خیر قریب آئے گی۔ ایسا کوئی بھی کام شریعت نے ہمیں ان کاموں میں سے نہیں بتایا۔ شریعت نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کون سا راستہ دکھایا ہے؟ وہ ہے استخارہ کرو۔ استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، اور اس میں کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اور ایک باقاعدہ مسنون الفاظ سکھائے گئے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور وہ دعا بھی اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس میں اتنی گہری باتیں بتائی گئی ہیں کہ بندہ وہ دعا کر لے تو مکمل طور پہ اطمینان ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے اور ہمیں اپنے معاملات میں کیسے سوچ رکھنی چاہیے۔ اور وہ دعا کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے ان میں نقصان ہو جائے، آپ کو پریشانی ختم ہو جائے گی، نقصان بھی ہو جائے تب بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے معاملات اور جو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حالات کو بدلتا ہے، کبھی نقصان کرتا ہے تو نتیجے میں فائدہ نکلتا ہے، کبھی فائدہ نظر آتا ہے تو نتیجے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نماز استخارہ شروعات کرنے سے پہلے آپ نے یہ مثال سامنے رکھنی ہے قرآن پاک سے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ بہترین واقعہ ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے احسن القصص۔ کیا نام دیا گیا اس سورت کو؟ اور یہ واحد واقعہ ہے جو مکمل طور پر جڑا ہوا ایک ہی جگہ پہ آیا ہے، پوری ترتیب سے ایک ہی سورت میں آیا، اور سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کی سورتوں میں بکھرا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختلف مقامات پہ آیا، مختلف صورتوں میں الگ الگ آیا ہے۔ باقی انبیاء کے واقعات بھی اسی طرح الگ الگ آئے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف مواقع، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا تذکرہ مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ لیکن یہ واقعہ ایک ایسا ہے، ایک ہی صورت میں اکٹھا جڑا ہوا آیا ہے، اور اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام دنیا کا آدھا حسن ان کے پاس تھا، دنیا کا آدھا حسن انسانوں میں کس کو دیا گیا؟ یوسف علیہ السلام۔ کیسی بات ہے؟ خوشی والی بات ہے کہ نہیں؟ بتائیں، خوشی والی ہے کہ نہیں؟
لیکن یہی حسن ان کے اور بھائیوں کے درمیان حسد کا، اختلاف کا سبب بن گیا، اور باپ بیٹے سے محبت کرتا تھا، یوسف علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ یوسف علیہ السلام سے۔ یہی محبت ان کے بھائیوں میں حسد اور اختلاف کا سبب بن گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی دھوکے سے لے گئے اور جا کے کہاں ڈال دیا؟ ایک اچھی چیز نتیجے میں کیا نکلا؟ نقصان، بظاہر نقصان ہے، لیکن یہ جو بظاہر نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو نکالا اور بازار میں جا کے بیچے گئے۔ یعنی اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی بازار میں قیمت لگی، اور قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بہت بڑی قیمت بھی نہیں لگائی، چند ٹکوں کے اندر، چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا گیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بہت زاہدین، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بہت زیادہ قیمت نہیں لگائی، کم قیمت کے بدلے بیچ دیا۔ نقصان وہ والے نقصان سے نکلے کنویں کے، بازار میں بکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی؟ یہ بکنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا؟ حکمت کیا تھی؟ کہ اللہ رب العزت نے کہاں بھجوا دیا؟ ایک عزیز مصر جو زمانے کا وزیر تھا بادشاہ کا، اس کے گھر محل کے اندر رہنے کی جگہ مل گئی۔ اب کون ہم میں سے محل میں نہیں رہنا چاہتا؟ کون نہیں رہنا چاہتا؟ دیکھیں، ہر مشکل کام کے پیچھے فائدہ ہو رہا ہے، اور ہر فائدے مند چیز کے پیچھے مشکل آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیسی اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں۔ اچھا، وہ محل جس کے اندر ہر قسم کی سہولت ہے، ہر قسم کی آسائش موجود ہے، اور محلات میں کیا کیا نہیں ہوتا، زندگی گزارنے کی جو سہولتیں، سکون، عیاشی، ہر چیز محل میں نہیں ہوتی تو کہاں ہوتی ہے؟ سب کچھ یہیں پہ ہوتا ہے۔ وہاں گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں رہنا یوسف علیہ السلام کے لیے سکون کا باعث نہیں بنا، بلکہ ایک اور مشکل کا باعث بن گیا۔ اچھا، بظاہر وہ امتحان ہے بہت بڑا، ایک نیک آدمی کے لیے مشکل ہے، اور ایک برے آدمی کے لیے عیاشی کا سبب ہے۔ یہی ہوگا کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، پھر اس کے بعد اس نے اور عورتوں کا انتظام کیا، وہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ سارا کچھ نتیجہ کیا نکلا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا۔ محل سے کہاں گئے؟ جیل میں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ کہاں سے شروع بات ہوئی؟ کنویں میں، کنویں سے نکلے بازار میں بکے، بازار سے بکے عزیز مصر کے گھر گئے، ادھر سے پھر، یعنی بہت اوپر اور بہت نیچے، اونچ نیچ چھوٹی نہیں ہے، بہت زیادہ فرق آ رہا ہے۔ کہاں گئے؟ جیل میں۔ جیل میں رہے، جیل کے بعد ادھر بھی معاملات پیش آئے، خواب والا واقعہ پیش آیا۔ 2 قیدی تھے، خواب انہوں نے سنایا، ایک کو پھانسی ہوگی، ایک باہر نکل گیا۔ عرصے بعد جا کے بادشاہ کو خواب آیا، اس نے قیدی جو نکلا تھا اس کو یاد آیا کہ خواب، جیل میں مجھے خواب آئی تھی، فلاں نے بتایا تھا، اور میں اس کے پاس یہ علم ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پھر دوبارہ پروٹوکول کے ساتھ نکالا گیا، اور اللہ رب العزت نے پھر ایسا پروٹوکول دیا کہ پورے ملک کے خزانوں پہ لا کے یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ کسی کا اقامہ نہیں بن رہا تو صبر کرے، کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ کسی کو نوکری نہیں مل رہی، صبر کرے، اسی میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا تب بھی الحمدللہ کہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے حادثے سے بچانے کے لیے چھوٹے حادثے میں کوئی سبق دینا ہو۔ اور حدیث میں کیا الفاظ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن
مومن بندے کا حال حیرت انگیز ہے. جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے. کوئی آسانی اور خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے. ہر حال میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. سمجھ آ گئی بات؟ اب استخارے کا یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے. یہ سارا موضوع جوڑ کے آپ نے سمجھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نقصان سے بچ جائیں گے اور اپنی مرضی کا فائدہ حاصل کر لیں گے. فائدہ نہیں بلکہ اپنی مرضی کا فائدہ. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. میرے نزدیک فائدہ کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اور ٹائپ کا فائدہ دینا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں ہے. لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی کا فائدہ. جس کو وہ فائدہ سمجھتے ہیں وہ مل جائے اور جسے وہ نقصان سمجھتے ہیں وہ دور ہو جائے. اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے. استخارہ اس کام کے لیے ہرگز, استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی, یہ ہرگز نہیں ہے. یا بظاہر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا, مصیبت نہیں آئے گی, یہ بھی اس کا فائدہ نتیجہ نہیں ہے. استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر مل جانا اور شر دور ہونا. اور کیا خیر ہے آپ کے لیے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کیا شر ہے آپ کے لیے یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے. بعض اوقات آپ کوئی کام کرتے ہیں, استخارہ کرنے کے بعد اس کام میں آپ کو تکلیف آتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے تو استخارہ کیا تھا, تکلیف کیوں آ رہی ہو؟ بھائی ہو سکتا ہے اسی تکلیف میں تمہارے لیے خیر ہو. وہ استخارہ کیا ہے, وہ تکلیف آئی ہے, اس میں تمہارے لیے خیر ہو. تکلیف کے نتیجے میں تمہیں پتہ چلے گا, تمہیں بعد میں اندازہ ہوگا واقعی اگر یہ تکلیف نہ آتی تو مجھے ہو سکتا ہے نقصان ہوتا. یہ تکلیف آئی ہے تو مجھے یہ فائدے بھی ہوئے ہیں. استخارہ کا معنی کیا ہے؟ خیر طلب کرنا اور شر سے بچنا. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. تو استخارہ سیکھنے والی چیز ہے, استخارہ سیکھنے والا عمل ہے. خالی کسی سے سنا تھوڑا بہت اور 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لی, ایسا نہیں ہے. اس سے متعلقہ تمام امور کو سیکھنا ہے, پھر استخارہ کرنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے کہ استخارہ کن کن کاموں میں کیا جا سکتا ہے. کیا ہر کام میں استخارہ کیا جائے گا یا کچھ خاص کام ہے؟ اب اس روایت میں آتا ہے فی الامور کلھا, اپنے امور, تمام امور میں, ہر امور میں استخارہ کرو. اب ہر امور سے کیا مراد ہے؟ اب شرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان میں 5 قسم کے کام ہوتے ہیں. شرعی لحاظ سے ہمارے تمام کاموں کے اوپر 5 احکام لگتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو واجب ہیں. نماز پڑھنا کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض ہے, واجب ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے استخارہ کر لوں کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس میں خیر ہے کہ نہیں, تو کیا استخارہ کیا جائے گا؟ نہیں بھائی, یہ لازم ہے, ان کاموں کے لیے استخارہ نہیں, وہ پڑھنی اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے. کچھ کام مستحب ہیں, بہتر ہے کرو, اچھے کام ہے, صدقہ کرنا, نفلی نماز پڑھنا, تہجد کی نماز پڑھنا, کیا اس سے پہلے استخارہ کیا جائے گا؟ نہیں, اس سے پہلے استخارہ اس کے لیے نہیں ہے. کچھ کام حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زنا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, کیا گانے سننا حرام ہے. کوئی بندہ استخارہ کر سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو گلوکار بناؤں کہ نہ بناؤں؟ نہیں, وہ حرام ہے, اس کے لیے نہیں کرنا ہے, ہی کام ہی منع, جانا ہی نہیں اس طرف. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا پیشہ حرام ہے, ان کا پروفیشن حرام ہے, اس میں لگے ہوئے ہیں, تو اس میں مزید کامیابی کے لیے استخارہ کرتے ہیں کہ اس
کام کے دوران میں یہ فیصلہ کروں یا یہ کروں، اور بھائی جو مرضی کرو، پورا پروفیشن ہی اگر آپ کا حرام ہے تو اس میں استخارہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی خیر اس میں ملنے والی نہیں ہے۔ تو حرام کام کے لیے استخارہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اور اس قسم کے نمونے یا اس قسم کی نمونوں والی باتیں ہمیں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کچھ لوگ حرام کام کر رہے ہیں، حرام ذرائع آمدن ہے ان کے، جیسے فلمیں بنانا، ڈرامے بنانا۔ اب وہ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو بہت سارا پیسہ اس سے ملتا ہے، بڑی شہرت ملتی ہے، اس میں پھر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے استخارہ کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نظر سے بچنے کے لیے، اس قسم کے کام دینی ٹچ دیتے ہیں جب، تو یہ دینی جو یہ اعمال ہمیں دیے گئے ہیں، مسنون کام اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں دیے ہیں، یہ حرام کاموں کے لیے نہیں دیے۔ تو حرام کام کے واجب کے لیے استخارہ نہیں، مستحب کے لیے استخارہ نہیں، حرام کے لیے استخارہ، اور مکروہ جو کام ناپسندیدہ ہے اسے بھی چھوڑنا ہے، اس کے لیے بھی استخارہ۔ درمیان میں ایسا کام رہ جاتے ہیں جنہیں ہم مباح کہتے ہیں، کہ جن کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، نہ منع کیا گیا ہے نہ لازم کیا گیا ہے۔ زندگی کے تمام امور جو ہماری عادات ہیں، جن میں ہمیں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ چاہو تو یہ نوکری کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو گاڑی لو، چاہے نہ لو، اگر آپ کا دل کرتا ہے فلاں سے شادی کرو، آپ کا دل کرتا ہے نہ کرو، آزاد ہو، اس سے کرنی ہے اس سے کرنی ہے، آپ آزاد ہو۔ یہ سارے کام مباح کہلاتے ہیں، ان کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے۔ اور ان میں بھی جو اہم امور ہیں، جو اب میں نے ہر تھوڑی دیر بعد بقالے جانا ہے تو میں استخارہ کروں گا؟ نہیں۔ کن کاموں میں؟ جو زندگی کے اہم فیصلے ہیں، شادی ایک اہم فیصلہ ہے، گاڑی لینا ایک اہم فیصلہ ہے، گھر خریدنا اہم فیصلہ ہے، گھر بنانا اہم فیصلہ ہے، بچے کو کوئی اسکول میں داخل کرانا ہے اہم فیصلہ ہے، بچے کو کون سی تعلیم دلانی ہے یہ اہم فیصلہ ہے۔ اس طرح کے امور میں استخارہ کرنا ہے۔ اور استخارہ کرنا کیسے ہے؟ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ہم احدکم بالامر، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب کوئی کام تمہیں ضروری محسوس ہو، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، کوئی اہم کام ہے اس کا ارادہ کر رہے ہو تم، تو کیا کرو؟ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْن، تو 2 رکعات نماز پڑھو۔ اب یہ 2 رکعات نماز کیا فجر کی نماز بھی استخارے کے طور پہ ہو سکتی ہے یا الگ پڑھنی ہے؟ آگے الفاظ ہیں من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ، باقاعدہ الگ اسپیشل استخارے کے لیے الگ 2 رکعت پڑھنی ہے، فرض اس میں شامل نہیں کرنے۔ ثم لیقل، پھر یہ کہو، اب اس میں ایک اور اہم بات، آگے دعا آ رہی ہے، دعا نماز کے اندر استخارے کی دعا کرنی ہے یا نماز کے بعد؟ تو ظاہر الفاظ حدیث کے کہتے ہیں کہ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْن، 2 رکعتیں پڑھو، ثم، پھر، رکعتین کے بعد پھر، تو ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ دعا سلام پھیرنے کے بعد مانگنی ہے۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز کے دوران سلام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی جو چاہو دعا کرو، جیسے ہم نے پہلے دروس میں بھی بیان کیا تھا کہ درود پڑھنے کے بعد تشہد میں کچھ دعائیں ہیں مسنون، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ کوئی بھی دعا جو چاہو مانگو۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں پہ سلام سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام سے پہلے یہ دعا کرنا بہتر ہے، لیکن حدیث کے ظاہر الفاظ کہہ رہے ہیں کہ رکعتین کے بعد ثم، پھر یہ دعا کرو، تو حدیث کے ظاہر الفاظ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کی جو دعا ہے وہ سلام کے بعد پڑھنی چاہیے۔ باقی نمازوں میں اگر آپ نے کوئی دعا کرنی ہے اپنے لیے تو افضل ہے کہ سلام سے پہلے کرو، لیکن نماز استخارہ والی جو دعا ہے استخارہ کی،
کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پڑھنا زیادہ حدیث کے قریب نظر آتا ہے۔ اور دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ اس کے ترجمے میں بھی غور کریں۔ اللہم، اے اللہ، انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے بندہ کہ یا اللہ میرے فیصلے کرنے میں عاجز ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا فیصلہ صحیح ہے کہ یا نہیں، لہذا تو اپنی قدرت، اپنی مدد نصیب فرما۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، میں تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، یعنی تیری مدد کا اپنے فیصلے میں سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ، اور میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو قدرت رکھتا ہے، میرے پاس طاقت، میرے پاس قدرت نہیں ہے، تو علم رکھتا ہے، میرے پاس علم نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو ہر قسم کے غیب کا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہم فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي۔ اب یہاں الفاظ شروع ہو رہے ہیں، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ، تو ہی جانتا ہے کہ یہ امر، یہ کام، میرا یہ فیصلہ، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کام کا نام اس دعا میں لینا ہے۔ شادی ہے تو کہے گا هذا الزواج، کوئی اور کام ہے، گاڑی خریدنی ہے تو گاڑی خریدنے سے متعلقہ الفاظ آئیں گے، کوئی نوکری حاصل کرنی ہے تو نوکری سے متعلقہ الفاظ آئیں گے۔ تو جو بھی کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اس کام کا لفظ عربی میں دعا میں ڈال لینا ہے، امر کی جگہ وہ لفظ ڈال لینا ہے، اور عربی میں نہیں معلوم تو ترجمہ کروا کے ڈالنے کسی سے بھی، کہ بہت بڑا کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے شادی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ زواج، تو ہذا الزواج آ جائے گا، یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ شادی اگر خیر والی ہے تو امر کی جگہ کیا آ جائے گا؟ زواج آ جائے گا۔ کسی نے طلاق لینی ہے تو کیا اس کے لیے بھی استخارہ کرے گا؟ ہاں جی، سوال، ہاں نہیں کرے گا، کیوں؟ اب یہ کنفیوژن ہے، طلاق حرام ہے؟ اب ایک عورت کو خامند مار رہا ہے، منہ سوجا رہتا ہے روز ہی اس کا، تو کیا کرے؟ مار کھاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں؟ ہاں گناہ ہوگا؟ خلا وہی علیحدگی ہوگی نا، عورت لے گی تو خلا قاضی سے، بندہ دے گا تو طلاق۔ اب بندہ طلاق دینا بندے کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے، حلال میں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے حلال، ہے حلال، استخارہ کر سکتے ہیں، ہاں جی، اور کرنا چاہیے، اہم کام ہے، حرام نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے؟ ضرورت کے وقت حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، اپنے مسائل پیش کیے،
آپ نے خود علیحدگی کروائی ہے، جب حالات دیکھے آپ نے خود علیحدگی کروائی ہے، تو ہم نے اس کو بالکل طلاق کے جانور نما مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے، اور ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ کسی نے طلاق دی ہے تو اس نے بھی بہت بڑا کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور جس نے طلاق لی ہے وہ بھی کوئی منحوس قسم کی عورت ہے، معاذ اللہ اس قسم کی ہم سوچ رکھتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ تو ہندوانہ رسمیں ہیں کہ جہاں شادی ہو گئی خلاص اب وہیں سے جنازہ اٹھنا ہے، جنازہ ہی نہیں، خاوند بھی مر گیا تو تم نے ساری زندگی اسی کے نام پہ زندہ رہنا ہے، لباس بھی اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتے، بلکہ پہلے زمانے میں تو اب تو کم ہو گیا ہے کہ اسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، جلا دینا ہے۔ اس کا کچھ اثر ہمارے ہاں ہے کہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی ہے دوبارہ طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی طلاق اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، کس نے بنایا ہے؟ شریعت میں کس نے بنایا ہے؟ اگر اتنا ہی برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہی نہیں۔ برا اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دو مسلمان علیحدہ ہوں، لیکن جہاں ضرورت پڑے، جہاں حقوق ایک دوسرے کو نہ دیے جائیں، تو وہاں علیحدگی کے لیے کس نے قانون بنایا ہے؟ شریعت میں اللہ رب العزت نے بنایا، تو وہاں اس قانون کو استعمال کرنا ہے۔ استخارہ اس کے لیے بھی کیا جائے گا، چاہے نکاح ہو چاہے طلاق ہو یا اس ٹائپ کا کوئی بھی اہم زندگی کا کام ہو۔ اللہم فإن كنت تعلم ان هذا الامر، یا اللہ تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کام خیرا لی، میرے لیے خیر والا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ میرے لیے خیر والا ہے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، یعنی میرے دین کے لیے یہ میرے لیے خیر ہے اس میں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی نوکری ہے، وہ نوکری میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی ہو سکتا ہے حرام کا عنصر ہو، تو میرے دین کے لیے کیا ہو گیا؟ نقصان۔ شادی ہے، کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، وہ بندے کی عادات کیسی ہیں، شادی کے بعد ہو سکتا ہے میں دین سے دور ہو جاؤں، تو میرے دین کے لیے کیا ہو گیا؟ دوسرا بندہ، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکی کے لیے لڑکا ہو، لڑکے کے لیے لڑکی ہو، نقصان۔ تو سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر یہ خیر ہے کس کس معاملات میں؟ فی دینی، میرے دین میں۔ آگے فرمایا ومعاشی، اور پھر میرے دنیاوی امور میں، وعاقبت امری، اور میرے اس معاملے میں جو بھی نتیجہ نکلتا ہے دنیا میں یا آخرت میں، اس اعتبار سے میرے لیے خیر ہے اس میں کہ نہیں، دنیاوی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے۔ تو پھر کیا کر دے؟ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، تو میرے لیے اس کو مقدر کر دے، لکھ دے، یہ کام میرے حق میں ہو جائے، وَيَسِّرْهُ لِي، اور اس کو میرے لیے کیا کر دے؟ آسان کر دے، اس میں آسانی پیدا کر دے۔ پھر آگے الفاظ ہے ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر اسی کام میں میرے لیے برکت۔ کتنے الفاظ ہو گئے؟ میرے لیے اس کو مقدر کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اس میں کیا لکھ دے؟ برکت بھی لکھ دے، میرے لیے اس کو بابرکت بنا۔ اگر اس میں کیا ہے؟ میرے لیے خیر ہے۔ پھر اللہم وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اللہ تو ہی جانتا ہے، اگر اس کام میں میرے لیے شر ہے، میرے دین کے لیے، میری عاقبت کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے، میرے معاش کے لیے اس میں شر ہے، تو کیا کر دے؟ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي، مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے جہاں خیر ہے میرے لیے وہ مقدر کر دے، میرے لیے وہ کام لکھ دے جہاں میرے لیے خیر ہے۔ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے۔ اب یہ بھی بڑا اہم کام ہے کہ بندہ مطمئن ہو جائے۔ اب یہ دعا آپ جب اس پہ غور کرتے ہیں، ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں کتنے فوائد نکلتے ہیں، اور استخارہ کے بارے میں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے استخارہ ہے کیا۔ اور یہ روایت کہاں پہ ہے؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور مختلف روایات کے مختلف الفاظ بھی ہیں، اور یہاں درمیان میں کچھ لفظ ایک ہی روایت میں بھی مختلف ہیں۔ راوی کہتا ہے
کہ میرے دین کے لیے خیر ہے، معاش کے لیے اور میری عاقبت کے لیے، یا یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتا ہے عاجل امری و آجلی، عاجل امری کا ذکر آیا ہے دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، دوسرے الفاظ میں یہی معنی ان کا بنتا ہے۔ تو تھوڑا سا الفاظ کا اختلاف بھی ہے، چاہے یہ لفظ بولیں چاہے دوسرے لفظ بولیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو جو بھی آپ دعا یاد کر لیں، دونوں میں سے ایک الفاظ بول لیں۔ اب اس میں دعا پہ غور کرنے آپ کو تو پتہ چلے گا کہ استخارے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے، کوئی عورت ہے مرد کے بارے میں کہتی ہے، یا مرد ہے تو عورت کے بارے میں کہتا ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اب اس سے کہا جائے گا استخارہ کرو۔ اب استخارے میں دعا کیا ہے؟ یا اللہ اگر اس لیے میرے لیے خیر ہے، میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، عاقبت کے لیے خیر ہے اس میں، تو یہ شادی ہو جائے، اس میں آسانی ہو اور اس میں برکت ہو۔ اب آگے کیا ہے، اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو یہ دور ہو جائے اور میں اس سے دور ہو جاؤں۔ بہت سارے لوگ یہ دعا نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے والا حصہ، اس کا مطلب کیا ہے، وہ استخارہ نہیں کر رہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہ رہے ہیں استخارے کے نام پہ۔ استخارے میں یہ نہیں ہے، استخارے میں کیا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے، جو بھی رزلٹ نکلے گا، نتیجہ نکلے گا، اس پہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہونا ہے، وہاں پھر خواہش پوری کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اب سوال یہ ہے، بڑا اہم نقطہ، اور یہ لوگوں کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی ہے، یا یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا اسی میں خیر ہوگی اور اس پہ ہم راضی ہو جائیں گے، یہ ہے استخارہ۔ اس سے پہلے مشورہ جو ہے وہ آپ نے پہلے کرنا ہے، کسی کام کو سٹڈی کرنا ہے، کسی کام کو پرکھنا ہے، وہ آپ نے سب کچھ پہلے کر لینا ہے۔ استخارہ آپ کو نتیجہ نہیں بتائے گا کہ ہاں کر لو یا نہ، کوئی استخارے سے یہ نہیں پتہ چلے گا۔ بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، کچھ پرکھا نہیں ہے، کوئی سٹڈی نہیں کیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، پہلے استخارہ کر لیا۔ اب استخارہ کر لیا، انتظار کر رہے ہیں خواب آئے گی کہ کر لو تو کر لوں گا، خواب آئے گی نہیں کرو تو نہیں کروں گا، یا کوئی آوازیں آئیں گی یا کوئی اشارہ ملے گا کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ استخارے کا غلط مفہوم۔ استخارے سے پہلے مشورہ، کسی کام کو دیکھنا، پرکھنا، سب پہلے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی دکان ڈالنی ہے، اب آپ نے جگہ بھی نہیں دیکھی، کس چیز کی دکان ڈالنی ہے یہ بھی نہیں سوچا، آپ کے پاس انویسٹمنٹس کتنی ہے یہ بھی نہیں سوچا، آپ کہتے ہیں پہلے استخارہ کر لیتا ہوں۔ اب استخارہ کر لیا، انتظار کریں بیٹھ کے خواب آئے گا، ڈالو یا نہ ڈالو، ایسا ہوگا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ بھائی کون سا کام میں نے کرنا ہے، کس کام کی اس جگہ پہ ڈیمانڈ ہے، دکان کا کرایہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں کون کون سی میں چیزیں رکھوں گا، کتنا خرچہ آئے گا، کتنی انویسٹمنٹ ہوگی، پھر کتنے چانسز ہیں چلنے کے، پھر وہ کوئی کسی اور دوست وغیرہ جو تجربہ کار ہے اس سے مشورہ کرنا ہے، سارا کچھ کر کے آپ نے ایک فیصلہ کر لیا اب میں نے دکان ڈالنی ہے۔ اگر آپ کے ساری تحقیق کے دوران ہی آپ کا نتیجہ یہ نکلا نہیں نقصان ہے، پھر تو استخارے کی بھی ضرورت نہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ استخارے کی باری کب آئے گی؟ جب آپ نے پورا فیصلہ کر لیا، 100% ارادہ ہو گیا پکا پختہ کہ اب میں نے دکان ڈالنی ہے، اپنے حساب سے سارے مشورے کر کے، تحقیق کر کے، اچھی طرح موضوع کو دیکھ، اونچ نیچ ساری دیکھ کے، حساب کتاب کر کے نتیجہ نکلا کہ مجھے فائدہ ہے، مجھے، تو ہی بندہ کام کرے گا نا۔ اب جب آپ کام کے لیے قدم اٹھانے لگے ہیں تو آخر میں کیا کرنا ہے؟ اپنے فیصلے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی ہے، تو آخر میں قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ استخارہ کرنا ہے۔ آپ نے استخارہ کیا، مطمئن ہو گئے جی میرا استخارہ ہو گیا، پورے یقین سے میں نے معنی کو ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی ہے، آپ کا وہ پورا معاملہ جو آپ نے سوچا تھا، آپ کا فیصلہ کس کے حوالے ہو گیا؟ اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اب آپ نے انتظار کرنا ہے کہ نہیں،
نتیجے کا انتظار کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو کوئی وحی نہیں آنے والی، خلاص وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں آواز آئی ہے، میرے پاس بہت سارے لوگ آئے کہ ہمیں آواز آئی ہے، کوئی اچانک حادثہ ہوا ہے، بھئی آواز آئی، وہ شیطان بھی تو تنگ کر سکتا ہے۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ خواب آئے گی، اس دعا میں بھی نہیں آیا کہ خواب آئے گی، اس حدیث میں بھی نہیں آیا کہ خواب آئے گی۔ آپ نے کام کرنے کے لیے قدم بڑھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے دکان ڈالنی ہے، ساری تحقیق کر کے مجھے پتہ جی فائدہ ہے اس میں، یہ فلاں جگہ پہ میں دکان ڈالوں، میں قدم بڑھانے سے پہلے کیا کروں گا؟ استخارہ۔ اپنا حساب کتاب کرنا ہے، سارے اسباب پورے کرنے ہیں۔ اب میں کرنے جا رہا ہوں کام، تو میں کیا کروں گا؟ استخارہ۔ میرا سارا فیصلہ اللہ کے حوالے، کہ میں نے تو سوچ لیا کہ یہ فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو میں اپنے اس فیصلے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور استخارہ کر کے دعا کر کے اچھی طرح نماز سے 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کی، اب میں قدم اٹھانے لگا ہوں، میں گیا ہوں جا کے کرایہ دینے لگا ہوں دکان کا، ٹھیک ہے؟ اب وہ بندہ مالک جو ہے نا، وہ مجھے راضی نہیں ہے دینے پہ دکان، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینی، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے نہیں دینی۔ میرا سارا پلان کیا ہو گیا؟ فلاپ ہو گیا۔ اب میں نے کیا سوچنا ہے کہ یہ اس میں خیر تھی کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہی خیر تھی کہ میں اس کام کو، خود ہی رکاوٹ آ گئی کہ نہیں آئی؟ خود ہی آئی کہ نہیں آئی؟ تو استخارہ کرنے کے بعد آپ نے کام کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تو آپ نے سمجھنا اسی میں خیر تھی کہ یہ کام نہ ہو، اس میں میرے لیے شر تھا، یہ سوچ کے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ اور اگر وہ کام کے لیے قدم اٹھا لیا اور وہ کام ہو گیا، تو آپ نے سمجھنا یہ کام کرتے ہوئے میں نے استخارہ کر لیا تھا، پہلے تحقیق کی، سارے اسباب پورے کیے، بعد میں استخارہ بھی کیا، اللہ کے حوالے کیا، پھر قدم اٹھایا اور وہ کام چل پڑا ہے، تو آپ نے سمجھنا یہ میرے لیے خیر ہے۔ اب آگے جا کے کوئی نقصان ہو گیا، آگے جا کے کبھی کوئی، تو وہ بھی خیر کا ہی حصہ سمجھنا ہے کہ یہ نقصان بھی میرے لیے لکھا ہوا تھا۔ اب استخارہ کرنے کے دوران آپ نے ذرا زیادہ مطمئن ہونا ہے کہ ذرا اطمینان زیادہ ہو جائے، تو کیا ایک سے زیادہ مرتبہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں؟ کہ آپ نے دعا کی، ذرا پورے یقین سے نہیں کر سکے، ہو سکتا ہے نا ایسے، بندہ کہتا ہے یار کام ذرا اور مضبوط ہو جائے، تو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دعا ثلاثا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا، جب سوال کرتے، کچھ مانگتے تو 3 مرتبہ مانگتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا میں زیادہ بار بار تکرار، یہ سنت سے ثابت ہے، اسی سے علماء نے دلیل دی استخارہ میں بھی دعا کی جاتی ہے، لہٰذا ایک سے زیادہ مرتبہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہے اور زیادہ اطمینان چاہتے ہیں ایک اور دفعہ کر لیں، زیادہ اطمینان چاہتے ہیں اور دفعہ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ استخارہ کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، اپنے اطمینان قلب کے لیے اور زیادہ یقین کے لیے زیادہ تکرار ہو سکتا ہے استخارے میں۔ کسی نے شادی کرنی ہے، استخارہ کیا، لڑکے نے یا لڑکی نے، دونوں کو کرنا چاہیے اپنے اپنے طور پر، شادی ہو گئی، اب استخارہ کر کے پتہ چلے گا کہ ہاں کر لو یا نہ کرو، یہ پتہ چلے گا؟ یہ نہیں پتہ چلے گا۔ نتیجہ کیسے پتہ چلے گا؟ کر لو، ہو گیا تو وہی خیر سمجھنا، نہ ہو گیا کوئی رکاوٹ آئی تو سمجھنا کہ اس میں۔ اب کیا شادی کرتے ہوئے رشتہ آیا فوراً پہلے دن استخارہ کر لو، یا پہلے دیکھو؟ بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کسی سے شادی کرتا ہے خوبصورتی کے لیے، مال کے لیے، قبیلہ دیکھ کے، خاندان دیکھ کے شادی کرتا ہے، لیکن تم کیا دیکھو؟ دین دیکھو، دین دیکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے ایک راستہ دکھایا ہوا ہے، رشتہ آیا سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ لڑکا لڑکی کا، لڑکا
لڑکی لڑکے کے لیے، دونوں ایک دوسرے کا کیا دیکھیں گے؟ دین دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور میں مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے وہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک طاقت کا ذکر آیا ہے اور ایک امین ہونے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، ایک ان کی طاقت کا ذکر آیا ہے اور دوسرا ان کی امانت کا ذکر آیا کہ وہ امین ہے، قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اب ایک آپ نے بیٹی کے لیے داماد دیکھنا ہے، یہ بھی قرآن سے اصول ملا کہ دیکھنا چاہیے کہ بندہ صحت مند ہے، طاقتور ہے کہ نہیں، یا امین ہے کہ نہیں، سچ بولنے والا ہے، دھوکے باز تو نہیں، کردار کا کیسا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قبیلہ دیکھتا ہے تو منع ہے دیکھنا؟ منع نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ عام جو امور شریعت نے بتائے ہیں رشتے کرنے کے دوران وہ سارے کے سارے دیکھنے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیے، پرکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا، کسی کی خوبصورتی دیکھنی چاہیے کہ نہیں دیکھنی چاہیے؟ ہاں بھئی، آپ استخارہ کریں، خوبصورتی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، اسباب پورے کرنے ہیں۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ساری چیزیں جو کسی کام کے لیے لوازمات ہیں وہ سارے چھوڑ دو، اس خالی استخارہ کر لو۔ استخارے کا یہ مطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اپنے صحابہ کو کہ ایک صحابی نے لڑکی کے نکاح کی، اس کی جب معاملہ چل رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا ہے، اور اسے حکم دیا اسے دیکھو۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی کسی سے رشتہ کرے، طے ہو بات، تو اس لڑکا لڑکی کی طرف دیکھے، سنت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ دیکھنے نہیں بھائی، شادی کے بعد ہی دیکھو گے، اب بعد میں گڑبڑ نکل آئی پھر۔ سنت ہے دیکھنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جس لڑکے نے نہیں دیکھا لڑکی کو تو وہ کردار کا اچھا ہے، اس نے لڑکی کو دیکھا ہی نہیں تھا، بعد میں دیکھا تھا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ سنت کی کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ کل کو کوئی چیز ایک دوسرے کی پسند نہ آئے، فساد کا سبب بن جائے، رشتے کی خرابی کا سبب بن جائے، تو شریعت نے جو اجازت دی ہے اس کے اوپر اپنی طرف سے ممانعت ہم نہیں لگا سکتے۔ اب یہ سارے اصول شادی سے متعلقہ شریعت نے جو دیے ہیں، ان کو پورا کریں گے، یہ سارے کام، یہ لوازمات پورے کیے جائیں گے، یہ اسباب پورے کیے جائیں گے، پورے کر لیے۔ اب آخر میں کیا کرنا ہے جی؟ پتہ لگ گیا لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو، جی رشتہ بظاہر سارا کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے، دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے، مالی لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو آخر میں کیا کریں گے؟ استخارہ۔ چلو جی، استخارہ کر کے اب ہم نکاح کی طرف جائیں گے، نکاح کی طرف جانے لگے ہیں، جاتے جاتے کیا کریں؟ استخارہ۔ اب استخارہ کیا، استخارہ کر لیا، اچانک پتہ چلا لڑکی والوں کو کہ لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مثال دے رہا ہوں میں، اس نے جا کے ٹیسٹ کروایا، پتہ لگا اس کو کوئی بیماری ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، تو شادی کریں گے؟ اب رک جائیں گے، تو کیا سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے نہیں پڑھنا، ہمیں آگے مستقبل صحیح نظر نہیں آ رہا، بیماری کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، یا کوئی حادثہ ہو گیا، یا کوئی چھپی ہوئی چیز سامنے آ گئی لڑکے کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں، تو آپ کو پتہ چل گیا، استخارہ کیا آپ نے، اب وہ ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ آپ رشتہ اس چیز کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے، آپ رک گئے، رکاوٹ آ گئی، تو آپ نے اسی پہ راضی ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا کہ یہ کام نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی رکاوٹ نہیں آئی، آپ نے قدم اٹھایا اور نکاح ہو گیا، تو آپ نے کیا سمجھنا ہے اسی میں؟ اچھا، نکاح ہوا، آگے جا کے ٹوٹ گیا، کھلا ہو گیا، رخصتی سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، یا رخصتی بھی ہو گئی اور رخصتی کے بعد ٹوٹ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ استخارہ تو کیا تھا ہم نے، پھر یہ طلاق کی ہو رہی ہے، خلا کی ہو رہا ہے، علیحدگی کی ہو رہی ہے، یہ کہیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ اسی میں خیر تھی کہ نکاح ہونا تھا اور علیحدگی بھی ہونی تھی، اسی میں کیا تھی؟ خیر تھی۔ ہو سکتا ہے یہاں نکاح نہ ہوتا تو کسی بڑی مصیبت میں پڑ جاتے، کسی بڑے نقصان میں پڑے، یہاں تو
خیر اور شر کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو یہ ہے استخارہ کرنے کے پیچھے سوچ جو ہماری ہونی چاہیے۔ لہٰذا استخارہ نتیجہ نکالنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ آپ نے ہر فیصلے میں اچھی طرح کوئی کام کرنا ہے، اس کے سارے اسباب پورے کرنے ہیں، اچھی طرح پرکھنا ہے، لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، جب پورا فیصلہ ہو گیا وہ کام کرنے کا، قدم اٹھانے کا، تب استخارہ کرنا ہے۔ اگر ہو گیا تو خیر ہوگی، رکاوٹ آ گئی تو اس میں خیر نہیں ہے، آپ اس سے دور ہو گئے۔ تو یہ ہے استخارہ کرنے کا طریقہ۔ اس طرح آپ نے استخارہ کرنا ہے، 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ بہت سارے استخارے ایسے ہیں جو غلط طریقے پہ کیے جاتے ہیں، ان کو کام ایسے ہیں جن کو استخارے کا نام دے دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے تسبیح استخارہ۔ کسی نے سنا ہے تسبیح استخارہ؟ کیا ہوتا ہے؟ لوگ تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر فائدے اور نقصان گننے لگ جاتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ بولنے لگ جاتے ہیں، ہاں نہ بولنے لگ جاتے ہیں، یا کوئی بندہ تسبیح کے دانے پکڑ لے، خیر اور شر بولنے لگ جائے، یا فائدہ اور نقصان بولنے لگ جائے۔ ایک دانے پہ پکڑے بولے فائدہ، ایک پہ بولے نقصان، ایک پہ بولے فائدہ، ایک پہ بولے نقصان، ایک پہ بولے خیر، ایک پہ بولے شر، ایک پہ بولے خیر، ایک پہ بولے شر۔ آخر میں جا کے تسبیح جب ختم ہوئی، آخری دانے پہ جو ہوا وہ فیصلہ نکلا۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لوگ تسبیح استخارہ کرتے ہیں۔ ایک معروف ٹی وی ہے ہمارے ہاں، وہ بہت زیادہ تسبیح استخارہ وغیرہ پورا اس کا ایک پروگرام چلتا تھا، لوگ استخارے نکلاتے تھے، تو جلدی میں وہ ہزاروں لوگوں کے استخارے ایک ہی پروگرام میں نکال کے دے دیتے ہیں، یا جتنے بھی ہزاروں کے نہیں تو چلو یعنی زیادہ تعداد کی استخارے تیزی سے نکال کے دے رہے ہیں۔ تو یہ سنت کی مخالفت ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ تیر چلاتے ہیں۔ کیا چلاتے ہیں؟ تیر چلاتے ہیں۔ یہ جاہلیت کے اس انداز کاموں کا ہی ایک نئی شکل ہے۔ جاہلیت کے دور میں وہ پرندے اڑاتے تھے، آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ تیر چلاتے ہیں کہ اگر دائیں جا کے گرا تو وہ خیر ہوگی، اگر بائیں جا کے گرا تو شر ہوگا۔ یا یہ طوطے والے بھی، یا یہ کنڈلیاں جیسے ہندو نکلواتے ہیں، یا کوئی خط وغیرہ لکھتے ہیں، کوئی زائچے وغیرہ بنواتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے۔ تو یہ جو بھی طریقے لوگوں نے، یہ نماز استخارہ، صلاۃ الاستخارہ اور یہ دعا جو ہے استخارے کی، اس سے ہٹ کے جو بھی طریقے لوگوں نے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے غیر شرعی ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں۔ اب آخر میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے استخارہ سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ جس کا مسئلہ ہے، جس کا کام ہے، اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ خود ہی استخارہ کرے گا، وہ خود ہی استخارہ کرے گا۔ اور کسی سے اگر کروانا ہے تو وہ کر سکتا ہے جس کا اس کام سے تعلق یا اس بندے سے تعلق ہو۔ جیسے کسی کی شادی ہے تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ خود بھی کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی فیصلے میں انوالو ہیں۔ سمجھ آئیے؟ انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے ایک بندہ، تو دوسرا بھی پارٹنر ہے، وہ دوسرا بھی کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا کہہ لیں، میں کاروبار کرتا ہوں، میرا کوئی مینیجر ہی ہے، میرا پارٹنر نہیں، میرا مینیجر، لیکن ہم مل کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو میں بھی استخارہ کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یار تم بھی کرنا، تو اس حد تک تو دوسرا بھی استخارہ کر سکتا ہے، چاہے میرا کام ہے لیکن میرے کام سے اس کا بھی لنک ہے، تعلق ہے۔ لڑکے لڑکی کی شادی ہونی ہے لیکن ماں باپ بھی اس فیصلے میں شامل ہیں، تو وہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ لیکن الگ سے کسی ایسے بندے سے استخارہ کروانا جس کا اس فیصلے میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور پیسے دے کے استخارہ کروانا، اور وہ استخارہ کر کے نتیجہ بھی نکال کے دے دے، تو یہ ایک کاروبار ہے، یہ جائز نہیں ہے جو لوگوں نے شروع کر لیا۔ مجھے بھی بہت سارے لوگوں کے میسج آتے ہیں استخارہ نکلوانا ہے آپ سے، نتیجہ تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، لیکن اس صورت میں استخارہ بھی نہیں کروا سکتے آپ جس کا اس فیصلے سے کوئی۔ تو آج کل لوگ پورا استخارہ بھی کر کے دیتے ہیں اور نتیجہ بھی
بتا دیتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام کیا ہے؟ غیر شرعی ہے. تو مجھے سب سے زیادہ میسج اگر کہیں آن لائن انسٹاگرام وغیرہ پہ آئیں تو سب سے زیادہ یہی آئے ہیں کہ مجھے استخارہ نکلوانا ہے. اب استخارہ یہ لفظ بھی بڑا عجیب ہے کہ استخارہ نکلوانا ہے، یہ بھی نہیں کہ کروانا ہے. استخارہ وہ پتہ نہیں کسی ڈبے کے اندر پڑا ہے، میں نے نکال کے دے دینا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ کسی حد تک یہ ایک تجارت بن چکی ہے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کوئی استاد شاگرد ہے، ان کا آپس میں رشتہ ہے، اس استاد کو انوالو کر رہا ہے کوئی کسی فیصلے میں شاگرد. تو جس طرح بیٹے اور بیٹی کا استخارہ کرنے میں ماں باپ بھی کریں، فیصلہ کرنا ہے انہوں نے بھی شامل ہو کر، ایک شاگرد ہے وہ استاد کو آ کے کہتا ہے یا اپنے شیخ کو آ کے کہتا ہے یا جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس سے جا کے مشورہ بھی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی استخارہ کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے کریں، مل کے یہ مشورہ کرتے ہیں. تو اس حد تک گنجائش موجود ہے کہ جس کا اس فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی لنک ہو تو وہ لوگ استخارہ کریں. لیکن کوئی اجنبی بندہ چاہے کوئی نیک آدمی سمجھ کے بھی استخارہ نکلوایا جائے گا تو یہ استخارہ اس طرح نکلوانا جائز نہیں ہے. تو یہ تھا استخارے سے متعلق تمام مسائل اور استخارے کا طریقہ. امید ہے کہ آپ کو ہر قسم کا مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس میں ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ کیا استخارے کا کوئی وقت مخصوص ہے کہ نہیں. استخارے کا کوئی مخصوص وقت ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ صرف رات کو استخارہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف رات کو استخارہ کرتے ہیں. ایسا ضرورت نہیں، ضروری نہیں ہے. جب ہی آپ کو کوئی کام کرنا ہے، کوئی ایمرجنسی آئی ہے تو فوری طور پر استخارہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ فوراً آپریشن کروائیں، آپ یہ تھوڑی کریں گے کہ نہیں بھائی رات تک انتظار کرو، میں رات کو استخارہ کروں گا، کل کروں گا. آپ آپریشن کے لیے استخارہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو سکے، آپریشن نہیں بنتا تھا وہ کر دے اور بنتا تھا وہ نہ کرے، آپ نے فیصلہ کروانا ہے. تو آپ نے تسلی کرنی ہے پہلے تو ڈاکٹر ہے اس نے کہا ہے تو کروانا ہی کروانا ہے، یا کسی اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں گے یا تیسرے سے کر لیں گے. اب جب آپ کروانے جا رہے ہیں، فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے جی کروانا ہے آپریشن، تو فوری طور پر آپ استخارہ کریں. اس سارا استخارہ اسی وقت کریں گے اور قدم اٹھائیں گے. اور یہ ایک عالم دین تھے غالباً، ان کے بارے میں یہ واقعہ بھی مشہور ہے، غالباً شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ ان کو بھی ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا. انہوں نے پہلے آپریشن پہ جانے سے پہلے جب فیصلہ کر لیا آپریشن کروانا ہے تو استخارہ کیا، اور دوبارہ ایک چیک اپ ہوا آپریشن سے پہلے تو ان کا وہ مسئلہ حل ہو گیا اور وہ آپریشن کی نوبت آئی نہیں. استخارہ جب ہی کوئی ضرورت محسوس ہو، کوئی اہم کام ہو، اس وقت استخارہ کر سکتے ہیں. اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. جی اور کوئی سوال؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جیسے عام رکعت پڑھی جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص سورت حدیث میں نہیں آئی. جیسا کہ طواف کی 2 رکعتوں میں آئی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. لیکن نماز استخارہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی کوئی مخصوص سورت نہیں آئی، کوئی بھی پڑھ لیں. 2 رکعتیں جیسے پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے مسنون طریقے سے. بعد میں استخارہ کی دعا جو ہے وہ کرنی ہے.